النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم الحمدللہ باسط بھائی کے شادی کے موقع پر نکاح کی تقریب میں ہم سب شریک ہیں۔ اس نکاح کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا یا جس نے میری سنت کو نہ اپنایا وہ ہم سے نہیں۔ اس لیے نکاح کرنا یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنا چاہیے، اور نکاح وقت پہ جب رشتہ اس کی عمر پوری ہو جائے، رشتہ جوان ہو جائے تو نکاح کرنا چاہیے اور شادی کرنی چاہیے۔ شریعت کے مطابق شادی کرنی چاہیے۔ شریعت کے مطابق شادی جو ہے اس میں نکاح کے دو فرائض ہیں۔ اس میں سے پہلا فرض جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے۔ جو نکاح پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بچی کا نام لے کر، بچی کے باپ کا نام لے کر مہر کا بتانا کہ اتنا مہر ہے ان گواہان کے سامنے، یہ جو الفاظ بولنے والا بولتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو قبول کرتا ہے اس کو ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو نکاح کا فرض ہے وہ ہے دو شرعی گواہ۔ دو شرعی گواہ کرنا یہ بھی نکاح کا دوسرا فرض ہے۔ نکاح کے دو فرض ہوئے، اور نکاح کا ایک واجب ہے۔ واجب ہے مہر، حق مہر، وہ بھی واجب ہے جو ہمیں موقع کے اوپر نکاح پڑھنے کے وقت ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ آج کل کے اس دور میں 10,000 سے کم مہر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ جب ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے تو مہر بھی جو ہے نا اب اس کی بھی قیمت 10,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی حد مقرر نہیں، جتنا بھی کوئی خوشی سے ادا کرنا چاہے ادا کر سکے آسانی سے۔ دونوں فریق جس پہ راضی ہوں میاں بیوی تو اتنا حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ دو نکاح کے فرائض ہیں، ایک واجب ہے، اور 3 چیزیں نکاح میں سنت ہیں۔ 3 سنتوں میں سے پہلی سنت ہے خطبہ نکاح۔ جو نکاح کے موقع پہ خود نکاح پڑھنے والا نکاح خواں خطبہ پڑھتا ہے، یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نکاح کی دوسری سنت ہے چھوہاریں تقسیم کرنا، جو آج کل کے اس دور میں ہم نے اس سنت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ تقسیم تو ہم نکاح کے موقع پہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، وقت کے لحاظ سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی چیز ہم لے کے آتے ہیں، لیکن جو حضور کی سنت ہے، جو حضور نے ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں چھوہاریں تقسیم کی جاتے ہیں۔ تو آج بھی اس دور میں چھوہاریں ملتے ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی چیز، قیمتی چیز بے شک وہ بھی ہم لوگوں کو کھلائیں، تقسیم کریں، لیکن چھوہاروں کا بھی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے، تاکہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ، حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ یہ نکاح کی دوسری سنت ہے۔ نکاح کی تیسری سنت ہے ولیمہ۔ ولیمہ نکاح کی تیسری سنت ہے۔ ولیمہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ایک دن بچی کی رخصتی کرے اور اگلے دن بندہ لوگوں کو بلا کے، رشتہ داروں کو، برادری کو، دوستوں کو بلا کے بندہ انہیں کھانا کھلائے، تو یہ ولیمہ ہوتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں بدقسمتی سے ہم جو ولیمہ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ سنت کے خلاف ہم کرتے ہیں۔
یعنی کہ پہلے ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں، کھانا کھلا لیتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رخصتی کی طرف جاتے ہیں، بچی کی رخصتی کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ۔ یہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ پہلے بندہ ایک دن رخصتی کرے، شوہر والے جو ہیں، دولہے والے جو ہیں، وہ اگلے دن دوسرے دن اپنی برادری کو بلا کے، رشتہ داروں دوستوں کو بلا کے انہیں کھانا کھلائیں۔ یہ جو طریقہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان زوجین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اتفاق، اتحاد، محبت، پیار نصیب فرمائے۔ ان زوجین کو اللہ پاک شیطان کی شر سے، حاسد کے حسد سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے محفوظ فرما کے ان کی زندگی کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچی نے نام فضیلہ ناظمین دختر محمد منیر خان بہر معجل 10,000 روپے انقبال سامع حکم شریعت نے باسط علی خٹک ولد محمد زہیرہ نکاح کر منیر بابا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں اپنا مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے گروپ کے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. مسامات فضیلہ ناظمین دختر محمد منیر خان مہر موجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. قبول کرو. اونچی آواز ہے. قبول ہے. مسامات فضیلہ ناظمین دختر محمد منیر خان مہر موجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. قبول ہے. مسامات فضیلہ ناظمین دختر محمد منیر خان مہر موجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا.
آمین. تو خیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا رب العالمین نکاح کی صورت میں آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کی ولیکن اس میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرما. مولا کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت پیار نصیب فرما. مولا کریم خصوصاً ان زوجین کو آپس میں پیار سے محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان زوجین کو شیطان کے شر سے حاسد کے حسد سے جادو ٹونے سے نظر بد سے ان کو محفوظ فرما دے. مولا کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین ان زوجین کو مولا کریم نیک پرہیزگار اولاد نصیب فرمانا. یا رب العالمین جو رشتے گھروں میں موجود مولا کریم نوجوان ہیں الہ العالمین ان کا بھی غیب سے نیک سبب فرما دے. یا رب العالمین گھروں پہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے. یا رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ مولا کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک ہو.